نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان حسن نیت کے ساتھ درست امامت کروانا، یا پھر ایسا امام کہ جس میں یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس حوالے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جو ہے یہ مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے اور مؤذن ان کا امین ہوتا ہے، یعنی 5 وقت مسجد کی طرف نماز کے لیے بلانے والا امین ہوتا ہے، اور امام جس کے پیچھے مقتدی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں یہ اپنے مقتدیوں کے لیے ضامن ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ابو علی مصری روایت کرتے ہیں کہ ہم عقبہ بن عامر کے ساتھ کہیں سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ وہ ہمیں امامت کروائیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کسی قوم کا امام بنا اس نے ٹھیک امامت کروائی تو اللہ رب ذوالجلال اسے بھی اور مقتدیوں کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ، اور اگر اس نے امامت درست نہ کروائی تو یہ شخص جو امام بنے گا یہ خود گناہ گار ہوگا، لیکن مقتدیوں کو اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے سامعین جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں کہ اگر جو امامت کرواتے ہیں نماز میں خشوع اور خضوع اور خشیت الہی پیدا کریں، تاکہ آپ نماز میں جب یہ چیزیں پیدا کریں گے تو آپ کے پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں انہیں تو اللہ نے ویسے ہی اجر دینا ہے، چونکہ آپ ان کے ضامن بن چکے ہیں، اور چونکہ آپ ان کے ضامن بنے ہیں تو اب آپ نے نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی امامت کرتا ہے اسے اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ کل بروز محشر اللہ رب ذوالجلال مجھے میری امامت سے متعلق سوالات کریں گے، اور اگر صحیح امامت کروائی ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے صحیح امامت کروائی ہے، وہ بتائے گا تو اس کے مقتدیوں کی امامت تو صحیح ہوگی۔ اگر اس نے امامت صحیح نہ کروائی ہو اس امام کو اجر نہیں ملے گا، اس کے مقتدیوں کو ضرور اجر دیا جائے گا۔ فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں خوشبوؤں کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں خوشبوؤں کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا۔ پہلا وہ شخص ہے جو اپنے اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرے گا، جو اپنے اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرے۔ اب تو غلامی والا وہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا اسے خوشبوؤں کے ڈھیر پر جگہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت دے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو 5 وقت نماز کے لیے اذان دیتا ہے، اس شخص کو بھی اللہ رب ذوالجلال خوشبو کے ڈھیر پر بٹھائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو ٹھیک طریقے سے اپنی قوم کی امامت کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ خوشبوؤں کے پہاڑ پر جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی فضیلتیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہولناکیوں کا منظر ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اچھی امامت کروانے والے، اذان دینے والے اور اللہ کے حقوق پورا کرنے والے کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ پھر اسی طرح جو صفات امام میں نہیں پائی جاتی وہ کیا ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں کہ اللہ ان کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ من تقدم قوما وہم لہو کارہون، ایک وہ آدمی، سب سے پہلا وہ آدمی جو کسی قوم کا امام بنتا ہے اور قوم اسے ناپسند کرتی ہے۔ اکثر جو امام ہوتے ہیں ان کے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ مقتدیوں کے ساتھ ہنسی کرنا، مذاق کرنا اور مختلف امور پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب مقتدیوں کو ان کی اصلیت کا علم ہوتا ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے پیچھے، اور ایسا کئی جگہوں پر ہوتا ہے، تو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جسے مقتدی ناپسند کرتے ہوں وہ کسی قوم کا امام نہیں بن سکتا۔ اگر وہ امامت کرواتا ہے تو پھر باقیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس بندے کی اپنی نماز نہیں ہوگی اور یہ گناہ گار ہوگا۔ فرمایا دوسرا وہ جو نماز کو دیر سے پڑھتا ہے اس وقت جب نماز کا جو اصل وقت ہے وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ مجبوری میں تو ایک شرعی عذر ہے، لیکن جو آدمی نماز کو بہت دیر سے ادا کرتا ہے فوت ہونے کے قریب، تو اس کو بھی اجر نہیں ملے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ کسی آزاد شخص کو اپنے زور بازو پر وہ غلام بنا لے، تو اس شخص کو کی بھی نماز یا عبادات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ صحابی رسول ہیں۔ صحابہ کرام ہر معاملے میں بڑا خیال رکھا کرتے تھے، ہر عبادت میں بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی قوم کی امامت کروائی، جب فارغ ہوئے پیچھے مڑے اور کہنے لگے کہ لوگوں میں تم سے اجازت لینا بھول گیا تھا، میں نے تمہاری امامت کروائی ہے، تو تمہاری اجازت کے بغیر پوچھے بغیر کروائی ہے، تو کیا تم میرے نماز پڑھانے پر راضی ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول کے غلام، ہم راضی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اتنے جید صحابی کی امامت کو ناپسند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قوم کی امامت کرتا ہے اور اسے قوم ناپسند کرتی ہے تو لم تجاوز صلاۃ اذنی او کما قال علیہ السلام، پھر نماز اس کے کانوں سے آگے نہیں جاتی، یا ایک جگہ فرمایا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ یعنی نماز چونکہ جب ہم پڑھتے ہیں ایسی عبادت ہے فرشتے سے لے کر اوپر اٹھتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر یہ عبادات سر سے اوپر نہیں جاتی، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی۔ پھر اس طرح فرمایا جس نے امام کی تعظیم کی، یہ مقتدیوں کے لیے ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، اور جس نے اپنے امام کی گستاخی کی اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی مخلوقات لعنت بھیجتی ہے۔ امام چونکہ ایک نمائندہ ہے، یہ عوام کے لیے ایک سفارشی ہے، اس لیے عوام کو چاہیے کہ جو لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں ان کا وہ پسندیدہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اسے ناپسند کرتا ہے تو یہ چونکہ ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ خود بخود سائڈ پہ ہو جائے۔ لیکن عام معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ فضول سی باتوں پر مقتدی حضرات بہانے بنا کر اپنے امام کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن لیگلی طور پر کوئی شرعی طور پر کسی غلطی کا، گناہ کا پتہ مقتدیوں کو ہو، اس بیس پر وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن ان کی وہاں پر چلتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ امام کو ہٹا نہیں سکتے۔ اس صورت میں امام جو کہ عالم بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خود بخود مصلی کو چھوڑ دے۔ تو یہ صفات ہیں جو ایک امام میں ہونی چاہیے، اگر یہ نہ ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ صورتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔